السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ قرآن سے آپ اذان کو سمجھا دیں، کیونکہ اگر واقعی اللہ کا دیا گیا یہ نظام ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو اس کی اہم جو چیز ہے وہ اذان، وہ بھی قرآن میں لازم ہونا چاہیے، جبکہ پورے قرآن میں کہیں بھی اذان ہے ہی نہیں، نہ اس کے الفاظ ہیں۔ لیکن جہاں سے اذان جس آیت سے اخذ کرتے ہیں میں آپ کو وہ دونوں آیتیں سمجھا دوں گا۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دیں گے اور پھر اس کی حقیقی فہم کو سمجھنے میں جو وضاحت ہوگی اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 58 یعنی 5 کی 58۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، تو وہ اسے ایک مذاق اور کھیل ٹھہراتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اگرچہ یہ ترجمہ قطعی ٹھیک ہوتا تو آج بھی لوگ اس اذان کا مذاق اڑاتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو اذان کے نام پر جو الفاظ انہوں نے دے دیا وہ سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی اذان ہے، اس پر کوئی مذاق نہیں اڑاتا ہے، نہ کوئی ہنستا نہ یہ کہتا ہے کہ وہ کم عقل یا بے عقل لوگ، اس پر یہ بھی بات نہیں آتی۔ تو دراصل بات سمجھیں کہ کیا اللہ نے کوئی ایسے الفاظ دیے ہیں، کوئی ایسا اعلان کرنے کو کہا ہے؟ جس طرح مختلف لوگ اپنے اپنے عبادات کے بلانے کے لیے کوئی گھنٹی بجاتا ہے، کوئی باجا بجاتا ہے، تو کوئی کچھ الفاظ ادا کرتا ہے، اسی طرح مسلمانوں نے اذان ایجاد کر لیا ہے جو قرآنی الفاظ نہیں ہیں، غیر قرآنی حکم ہے، یعنی یہ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ ہے، اسی کو اللہ نے شرک کہہ رکھا ہے۔ تو جب آپ غیر قرآنی عمل کریں گے تو آپ کو نتیجہ قرآن والا کیسے ملے گا؟ اب یہاں دیکھیے اصل اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم پکارتے ہو، نادیتم ندا اس کا مادہ ہے اور ندا خود ہی پکار کو کہا جاتا ہے، تو ہرگز یہ کوئی مائک پر کھڑے ہو کر اعلان کرنا نہیں، یا اس طرح کھڑے ہو کر اذان دینا نہیں کہ اللہ اکبر آپ کر رہے ہیں، یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ ہاں یہ اللہ ضرور کہے جب تم پکارتے ہو الی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف، خاص سبق کی طرف، کیونکہ صلاۃ دراصل اللہ اپنے کتاب کو سمجھ کر اکٹھے بیٹھ کر اس سے ہدایت لینے کو کہتے ہیں۔ صلاۃ میں اللہ کی کتاب کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے، اس میں حج کیا جاتا ہے، یعنی بحث برائے دلیل کی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے اور پھر اس پر عمل کیا جا سکے۔ تو جب تم پکارتے ہو خاص سبق کی طرف، اتخذوها هزوا ولعبا، تو پکڑتے ہیں اسے ایک مذاق اور توجہ ہٹانا، لعب کہا جاتا ہے حق سے توجہ ہٹانے کو۔ ذالک بانہم، اور وہی یہ کہ وہ قوم لا یعقلون، ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ مذاق اس کو کیسے پکڑتے ہیں۔ اللہ نے صلاۃ کے لیے، صلاۃ کی طرف بلانے کے لیے کیا کوئی الفاظ دیا کہ الفاظ ادا کرنا تو ہوگا؟ ایسا نہیں، اللہ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ 2 وقت کب ہوگا اور اس کی پوری تفصیل دے دی۔ تو اس لیے کسی آواز کی ضرورت نہیں، کسی مائک پر اعلان کی ضرورت نہیں، کسی خاص الفاظ کو دہرانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں، جس حال میں رہتے ہیں، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کب کس طرح سے ہوگا۔ وہ 2 وقت ہر علاقے کے لحاظ سے اپنے اپنے الگ طور پر ہے۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کہیں 6 مہینے رات یا 6 مہینے دن ہوتی تو وہ لوگ کیسے نماز ادا کریں گے؟ تو بات یہ، اللہ تو صلاۃ دے رہا نا، نماز ادا کرنے کے تو نہیں کہہ رہا۔ صلاۃ قائم کرنا، صلاۃ روزانہ 2 وقت ہے۔ اب 2 وقت کس طرح سے؟ جہاں پر یہ سورج نہیں نکلتا ہے یا جہاں پر دن اور رات کے اس طرح کا چکر نہیں ہے جو یکساں ہو یا چند گھنٹوں کا فرق ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ نے بتایا کہ ہی نہ تم سنا وہی نہ تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو اور جب تم آرام کرتے ہو۔ تو وہ ایک مقررہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں 24 گھنٹے دن رہے یا 24 گھنٹے رات ہے، تو کیا وہ 24 گھنٹے جاگے رہتے یا 24 گھنٹے سوتے رہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک جاہلانہ سوال ہے۔ وہاں بھی لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح وہ صبح کر رہے ہیں، کس طرح وہ شام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کام کے وقت کیا متعین کر رکھے ہیں۔ تو ایک مشاورت کے ساتھ اس ملک میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ وقت ہے، اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے، اتنے گھنٹے آرام کرنا ہے، اس وقت آپ آئیں گے دفتروں میں، اس وقت نہیں آئیں گے، کیونکہ کام کہیں نہیں رکتا ہے۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے کام نہیں رکتا ہے اور نہ مسلسل روشنی کی ہونے کی وجہ سے کام رکتا ہے، یہ قطعی غلط ہے۔
تو اللہ نے ہمہ وقت ہر جگہ دنیا کے ہر خطے میں یہ بتا دیا ہے کہ روزانہ 2 وقت ہے، جب بھی آپ اپنی صبح کا آغاز کر رہے ہیں اور جب آپ اس کا اختتام کرتے ہیں، تو وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ایک متفقہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کے تحت ہوتا ہے۔ لوگ اس میں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ قابل توجہ نہیں ہوتی کہ اسی کو ہر ایک کوئی سمجھ لے۔ گرفت ان باتوں پر ہوتی ہے جو نظام کے طور پر اکثر ہی جس کو اپنا ہے۔ تو اس گرفت کے لیے اللہ نے جو وقت متعین کر رکھا ہے صبح شام کا، وہ ہر علاقے میں اپنے اپنے لحاظ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں کسی نہ گھنٹے بجانے کی ضرورت ہے، نہ سیٹیاں بجانے کی ضرورت ہے، نہ کسی الفاظ کے دہرانے کی ضرورت ہے، نہ مائک پر کوئی اعلان کی ضرورت ہے۔ وہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اور وہ خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ان کو تو کوئی ندا نہیں دی گئی، کوئی آواز نہیں دی گئی، کچھ بجایا نہیں، یہ کیسے اپنے وقت پر جمع ہو جاتے ہیں، کیسے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو بیٹھ کر سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ انہیں ایک اس بات کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، انہیں ایک اچنبھا ہوتا ہے کہ بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی اعلان کے یہ لوگ کیسے ایک وقت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کو کیسے پتہ ہوتا ہے۔ اس پر وہ مذاق بناتے ہیں اور وہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ اب کیونکہ یہ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی اس حق بات سے توجہ ہٹا دو۔ اور ایسا کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ اگر عقل رکھتے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اس سے کردار سازی ہوتی ہے، اس سے اچھا معاشرہ بنتا ہے، معیشت بہترین ہوتی ہے، ریاست کامیاب ریاست بنتی ہے جس میں سلامتی والا نظام ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کو نہیں چاہیے؟ ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے۔ جو سمجھیں گے وہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو مذاق ہمیشہ وہی شخص پکڑتا ہے جس کی عقل موٹی ہوتی ہے، جو سمجھتے ہی نہیں بات کو، ہر چیز کو ایک سطحی انداز میں لیتا ہے اور اس کا مذاق بنا رکھتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر نادئی تم کا لفظ ہے، جب تمہیں صلاۃ کی طرف پکارا گیا ہے، یہ پکارتے ہو کی بات نہیں ہے، پکارا گیا ہے کیونکہ اللہ یہ پکار چکا ہے۔ تو تم اسے پکڑ لیتے ایک مذاق اور حق سے توجہ ہٹانا۔ تو اگر ایسا کر رہے تو یہ کس لیے کر رہے؟ کیونکہ تم عقل نہیں رکھتے، اگر عقل رکھتے تو کبھی یہ حرکت نہیں کرتے۔ دوسری جگہ جہاں سے یہ لوگ اذان کا لفظ گھڑ لیتے ہیں وہ ہے سورہ جمعہ اور اس کی آیت نمبر 9، یعنی 62 کی 9، 62 کی 9۔ ان کا جو روایتی ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب پکارا جائے، اذان دی جائے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے تو تم فوراً اللہ کی یاد کے لیے لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں انہوں نے یہ بات کر رکھا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے لفظ کیا ہے، اس کو سمجھیں کہ کیا واقعی اللہ نے لفظ اذان استعمال کیا ہے؟ یہ تو ان مترجموں نے اس کو زبردستی اذان بنا دیا، ملاؤں نے بنا رکھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، اذا نودیا، جب پکارا گیا ہے، للصلاۃ، سبق کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمع ہونے کے دورانیے سے، صلاۃ میں تمہیں پکارا گیا ہے کہ سبق کی طرف آنا ہے، تو وہ کہاں پر؟ وہ جمع ہونے کا ایک دورانیہ ہے، اکٹھے جمع ہونا ہے۔ اور جمع ہو کر پھر کرنا ہے کیا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، بس کوشش کرو اللہ کی یاد دہانی کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو تبادلہ خیال۔ یہ البیع ہے یعنی خاص لین دین، خاص لین دین چیزوں کا لین دین نہیں ہے، سامان کا نہیں ہے، نظریات کا لین دین ہے۔ آپ ہدایت کہاں سے لیں گے؟ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ کس اصول کے تحت گزاریں گے؟ آپ معاشرہ کیسے قائم کریں گے؟ آپ ریاست کن بنیادوں پر قائم کریں گے؟ آپ نظام کون سا دیں گے؟ تو یہ تبادلہ خیال ہے، یہ بیع لین دین۔ تو کوشش کرو اللہ کی یاد دہانی کی طرف اور چھوڑ دو تبادلہ خیال آپس کا۔ ذالکم خیر لکم، وہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو اگر تمہیں علم ہے تو اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا ہے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ صلاۃ میں جمع ہونا ہے، جمع ہو کر اکٹھے بیٹھنا ہے، مخصوص وقت ہے اس کا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ نساء میں کہا کہ آپ وقت مقرر پر جمع ہوں، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ تو بے شک جو سبق ہے، صلاۃ ہے، وہ ماننے والوں پر پابندی ہے 2 وقتوں کی۔ موقوت لفظ ہے جو تثنیہ کا صیغہ ہے، موقت نہیں ہے، مواقیت نہیں ہے۔ قرآن میں تینوں لفظ استعمال ہوا، واحد بھی، موقت بھی،
تثنیہ بھی موقوتا اور اس کی جمع بھی مواقیت، سب قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تو اسے جان نہیں چھڑا سکتے۔ جو صرف خالص اللہ کی بات کو لیں گے، اللہ کے کلام کو لیں گے، غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے بغیر، ان پر بہت واضح ہے۔ تو یہ پکارا جا چکا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ کون سا دو وقت ہے، کس طرح سے دو وقت اور کہاں کیسے لیا جائے گا۔ ہر خطے کے لحاظ سے اس میں ہدایت موجود ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جب ماننے والے لوگوں کو ندا دی گئی ہے، پکارا گیا ہے سبق کے لیے، وہ جمع ہونے کا دورانیہ ہے اور اس میں اللہ کی یاد دہانی کی طرف کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ کو سمجھنا ہے اور اپنے تبادلہ خیال کو چھوڑ دینا ہے۔ تو وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس کی اگر اگلی آیت بھی لے لیں تو مزید وضاحت ہو جائے گی کہ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور تم تلاش کرو اللہ کا فضل و روزی، اور تم اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ کیا چیز اکٹھے بڑے جب کریں گے پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب مکمل کر لو خاص سبق۔ یقینی سی بات ہے کہ اگر کوئی صلاۃ کا ترجمہ نظام لیتا ہے تو نظام مکمل ہو کر ختم نہیں ہو جاتا، اسے ہمیشہ قائم رکھنا پڑتا ہے۔ یا اسی طرح جو لوگ صرف نمازیں لیتے ہیں، یہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر یہ کچھ کرتے ہیں تو اس کے وہ نتائج کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ اگر عمل اللہ کے احکاموں کے مطابق ہوگا تو نتیجہ بھی اس کے حکم کے مطابق آئے گا۔ یہ نتیجہ نہیں آ رہا جو اللہ بتا رہا صلاۃ کا نتیجہ کہ تنہی الفحشاء والمنکر، نہ آپ حد سے زیادہ بڑھنے سے رکتے ہیں اور نہ ہی اجنبیت سے باز رہتے ہیں، تو وہ صلاۃ نہیں ہے۔ تو پس جب یہ مکمل ہو جائے تمہارا سبق، فانتشروا فی الارض، پس منتشر ہو جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، واذکروا اللہ، اور یاد دہانی لو اللہ سے، کثیرا، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ نماز پوری کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو آپ تو 5 وقت جمع ہو رہے ہیں، کیا 5 وقت جمع ہوں گے پھر پھیلیں گے؟ اس طرح تو کام کا حرج ہوتا ہے، وہ بات نہیں ہوتی ہے، وہ یکسانیت نہیں رہتی ہے، وہ یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ بار بار نماز کے چکر میں چھوڑتے ہیں پھر آتے ہیں تو یہ کام کا تسلسل بھی نہیں رہتا۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے، گھنٹوں کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی بات یہی ہے کہ جب سبق کے لیے تمہیں پکارا گیا ہے، اگر تم ماننے والے ہو تو وہ تو ایک جمع ہونے کا دورانیہ ہے، اس میں اللہ کی یاد دہانی کی طرف کوشش کرو کہ اللہ کیا احکامات دے رہا ہے اس کو سمجھو، تاکہ اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لا کر وات و زکوٰۃ کا فریضہ انجام دے سکو، اور اپنے یہ جو خیالات ہیں اس کا لین دین چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ بس جب اس طرح کا سبق تمہارا مکمل ہو جائے تو اب زمین میں پھیلو اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، کیونکہ اس صلاۃ سے ہی آپ کو رزق ملتا ہے، لیکن آپ کی نماز سے آپ کو رزق نہیں ملتا۔ تو جیسے ہی آپ صلاۃ مکمل کریں گے، منتشر ہوں گے، پھر تلاش کریں گے اللہ کا فضل، اس سے آپ رزق بھی تلاش کریں گے اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھیں گے۔ یعنی اس معاملے میں بھی جو اللہ کی ہدایت موجود ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں کرنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ ساری چیزیں آپ کے مد نظر رہیں گی، کثرت سے یاد دہانی لیں گے اللہ سے۔ جب ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا عمل نہیں کریں گے تو ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے یہاں مروجہ اذان ہے یہ شرک ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، وگرنہ اذان کے الفاظ قرآن میں موجود ہوتے ہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ اس کا پہلا لفظ ہی قرآن کی مخالفت سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا موازنہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، تو کیا کوئی چھوٹا اللہ بھی ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں؟ کوئی اللہ اصغر بھی ہے؟ قطعی غلط ہے۔ میں اس پوری اذان پر تو بحث نہیں کروں گا کہ بلا وجہ کی بات ہو جائے، لیکن اس کا کوئی بھی لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے جس طرح سے یہ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کو آپ کی گواہی کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ سے عمل چاہتا ہے، آپ جیسا عمل کریں گے اس عمل کے مطابق آپ کو نتیجہ دے دے گا۔ اللہ کو آپ کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اذان کے نام پر کچھ جملے بنا کر دے دیے گئے ہیں غیر اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب جو اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب دے رکھی ہے قرآن کی صورت میں، اس میں اس کی قطعی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ یہ قرآن سے اجنبیت والا معاملہ ہے، یعنی یہ منکر ہے
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ کہتا تم باز رہو اس کے بارے میں جو قرآن سے اجنبی تو والی بات ہے، جو حکم قرآن میں نہیں وہ حکم اللہ کا ہے ہی نہیں۔ دنیا چاہے جو بھی کہتی رہے، اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہونے کا ارادہ کر چکے ہیں، آپ ماننے والے ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیے جس کی تفصیل قرآن میں نہیں وہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، اس کی قطعی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کچھ ملاوٹ ہے، شرک ہے، غلط کام ہے جس کا کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکل سکتا انسان کے لیے۔ اللہ نے ہر وہ حکم دیا ہے جس سے انسانیت کا فائدہ ہے، اللہ نے ہر وہ حکم دیا ہے جس سے آپ کا معاشرہ بہتر ہو سکے، اللہ کا ہر حکم ایسا ہے جس میں آپ کی کردار سازی ہوتی ہے۔ جہاں آپ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں وہاں آپ بد کردار بھی ہوتے ہیں، آپ کا معاشرہ بھی بگڑ جاتا ہے، آپ کی معیشت بھی بگڑ جاتی ہے، آپ کو اللہ کا فضل بھی نہیں ملتا ہے اور بدامنی کا ماحول بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ حد سے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے جو آپ نے اللہ پر الزام تراشی کر رکھی، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو اچھے نتائج نہیں ملتے اور نہ ملے گا کبھی، کیونکہ اللہ نے یہ کوئی الفاظ دیے ہی نہیں ہے۔ یہ تو صلاۃ کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، جب بھی آپ کو اللہ نے بلایا آپ کو پتہ ہے، اس میں اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھیں تاکہ اپنے عملی زندگی میں اس کو فروغ دیں اور اس سے اچھے نتائج حاصل کریں، تو پھر جا کر آپ کی کامیابی ہوگی۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔